مصطفیٰ کی حسرت اگر گمن میں کب تک لگی رہے گی، فرقت کی آگ دل میں آئے بہار طیبہ اجڑے ہوئے چمن میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ایک عرض گزاروں اے مولا، ایک روز مجھے مر جانا ہے، یہ دنیا ایک سرائے ہے، آخر سب کو گھر جانا ہے، پر جب تک جان سلامت ہے وہ گرد زباں سبحان اللہ، ہر سانس پکارے لا الہ، ہر دھڑکن بولے الا اللہ۔ میں کمتر ہوں ایک ذرہ ہوں، تو عرفہ ہے تو اعلیٰ ہے، تو میرے ذہن پہ حاوی ہے، تو میری سوچ سے بالا ہے، ہر رنگ ہے تیری قدرت کا، ہر چیز کو حسن میں ڈھالا ہے، ایک بجلی روشن روشن ہے، ایک بادل کالا کالا ہے، مٹی میں خوشبو پیدا کی، کیڑے سے ریشم بنوایا اور بیج میں جنگل ڈالا ہے، جو دھڑکن دھڑکن جپتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے، جو آنگن آنگن اترا ہے تیرا پر نور اجالا ہے، جن جان امانت ہے تیری مجھے تو نے ہی تو پالا ہے، ایک تیری یاد سہارا ہے، ایک تیرا اسم اجالا ہے، ایک تیری یاد سہارا ہے، ایک تیرا اسم اجالا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری، رکھ اس کے صدقے لاج میری، جو کالی کملی والا ہے، اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ حاضرین محترم، بڑی خوش بختی ہماری، خوش نصیبی ہماری کہ آج ہماری بزم میں اللہ رب العزت کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے طفیل، آپ کے فیضان کے، آپ کے جوڑوں کے صدقے ایک ایسے ثناخوان تشریف لائے ہیں جو مقبول بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا رتبہ ثناخوانی کے حوالے سے بڑا بلند کیا ہے۔ آپ ان کی نعت خانے یوٹیوب پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ان کی سیڈیز اور البم بھی آ چکے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، ایک شعر کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے مصداق ہے کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو صلاح مصطفیٰ، میں نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں جناب توفیق الدین صاحب، جو ہمارے ساتھی انڈیا سے تشریف لائے ہیں، کہ آقا حضور کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک سے ایک دو منٹ لیتے ہوئے میں نعت کا جو لفظ ہے، جو تین اس پر لکھا جاتا بھی ہے، پڑھا جاتا بھی ہے اور سمجھا جاتا بھی ہے، نون عین اور تے، نون عین تے، تو لفظی معنی تو جو ہے سرکار کی مدد سرائی اور سرکار کی صفات اور سرکار کے احوال اور سرکار کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو بیان کرنے کا نام نعت ہے، لیکن عالم تصور میں جانے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نون عین تے کے معنی نعمت عظمیٰ کی تعریف کرنے کا نام نعمت عظمیٰ کی تعریف کرنے کا نام نعت ہے۔
اور اس شاخ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور سلاسل اعظم اور بزرگان دین جو نماز پڑھتے آئے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماشاءاللہ اہل شوق ذوق بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں اور صاحب سمجھ بھی ہیں. تو نماز کے 3 جز بزرگان دین نے اس طرح سے پڑھے ہیں کہ پہلا جز حمد کا ہے جو سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. دوسرا جز جب ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو دوسرا جز نعت کا ہے. پہلا جز حمد کا، دوسرا جز نعت کا، تیسرا جز جو ہے وہ منقبت اہل بیت نماز میں ہی. تو جتنے بزرگان دین جو سمجھتے ہیں یہ وہ نماز ہے. جیسا کہ جیسے التحیات کا جو لفظ ہے صاحب جو ثنا خانی رسول کے اللہم سے تحیات اللہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اب جو صالحین بندے ہیں وہاں پر سرکار کے بعد آرام فرمانا. تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بھی جاتا تو میں انہیں تلقین کرتا ہوں کہ سرکار کے پاس یہ چیز پڑھے جو نماز کا ایک حصہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب 2 اصحاب جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جب نماز کے اینڈ میں جو ہے ہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلی علی آل، جب آ گیا جب ان کی آل کی شان میں کچھ بیان کرنا ہے تو کچھ سمجھو منقبت پاک ہے. بولے سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی نماز. اگر آپ یہاں سے اگر سمجھ کے پڑھے تو نماز ہی ہے. تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور ہمیں بھی یہ اطلاع دیے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. اگر یہ سمجھ گئے تو واقعی سرکار کی معراج ہے. بولے سبحان اللہ. نماز نعت پاک سماعت فرمائی. حضرت زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے عمران بھی کا کافی مشکور ہوں، آپ لوگوں کے سامنے مجھے لائے ہیں اور دعا فرمائی کہ اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمانا ہے. قبول فرمانا ہی کیوں نہ ہو، آقا کی ثناخوانی کا معاملہ ہے اور تمام حاضرین کے اللہ رزق میں عمر برکت عطا فرمائے. سماعت فرمائی حضرت. صلی اللہ علیہ یا رسول صلی علی نبی اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے. اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب. سبحان اللہ. اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سبحان اللہ. آپ کی آپ لوح و قلم اور نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے. میری معراج کے میں آپ کے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ. میری معراج کے میں آپ کے قدم تک پہنچا. تو جسے چاہت پہ بھولا لیا، سے
شفت بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وعليه صلوا عليه وعليه بلغ العلا كماله جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے جب نعت مصطفیٰ جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے پتھر بھی بے زباں ہو تو لب کھولنے سبحان اللہ بھی بے زباں ہو تو لب کھولنے لگے نعت نبی سے گونج اٹھے بامد تمام نعت نبی سے گونج اٹھے بامدر تمام ذکر نبی کے فیض سے گھر بولنے لگے ذکر نبی سے گھر بولنے لگے نام رسول پاک کا حق یوں ادا کرو نام رسول پاک کا حق یوں ادا کرو کٹ جائے جب زبان تو نظر بولنے لگے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی سبحان اللہ حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی اس انجمن پہ خاص نظر ہے حضور اس انجمن پہ خاص ہے رحمت حضور کی یہ نسبت رسول کا فیضان خاص ہے برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے مقام کی. اور جو نہ سنتے ہیں عزت بلند ہوتی ہے ہم سب تمام کی. میری لہد ملا تشریف مصطفیٰ میری لہد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا ہوں درود و درود و سلام کی درود و سلام کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت ہی پیارا کلام آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا جان گیا جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا سبحان اللہ. زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اور تمام دوستوں کے لیے دوستوں ہاتھ کی بندش نظر نرم پڑے دوستوں ہاتھ کی بندش نظر نرم پڑے نہ نرم پڑے ان کا دامن جو گیا ہاتھ سے ایمان گیا ان کا دامن جو گیا ہاتھ سے ایمان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام کام تمام. یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا
لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ حاصل کلام شعر جو گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک سمجھتے ہیں، ایک مرتبہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، جس کی نسبت سے میں یہ شعر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، آئی نظر، آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ اور جو بدفدہ حضرات ہوتے ہیں ان کے بغیر نام لیے کہ یہ شعر آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک ایک شعر سے بس جان نکل جاتی ہے، ایک ایک شعر سے بس جان نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ان کی محفل سے منافق بڑا بحران گیا، ان کی محفل سے منافق بڑا بحران گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ تو آپ کے سامنے جو ہے ہمارے عمران بھائی جو ہے یہاں بول کے لائیں گے، جو نعت کی فرمائش ہے میں آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت۔ صلی اللہ علیہ لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، سبحان اللہ، لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے، جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے۔ یہ تھی جو آنے سے پہلے یہ ہماری خود کی کمپوزنگ تھی، لیکن اوریجنل کمپوزنگ دیکھیے آپ، اب سنیے۔ لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے۔ اب یہ نعت تو پیش کر دیا ہوں، لیکن اس کی فضیلت دیکھیے آپ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے میں نے یہ نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کی برکت انشاءاللہ یہاں بھی آئے گی۔ میرا دیکھیے، لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے، لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے، جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے، جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے۔ در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائے، در سے ہمیں نہ ان
ہمیں نہ ان کے اٹھائے طالب جنت جائے کیوں ارے ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے شام سویرے ہم تو لگائے ان کی گلی کے شام سویرے جگمگ جگمگ ان کے عطا سے میرے شام سویرے سبحان اللہ تو ویسے ہر شعر ہے لیکن یہ شعر پر توجہ آئے تاج درودوں کا سر پہ سجائے درودوں کا سر پہ سجائے حور و ملائک سر پہ سجائے تاج درودوں کا سر پہ سجائے حور و ملائک عرش سے آئے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ایمان مصطفیٰ زندہ باد ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے واہ جی کیا شعر ہے صاحب سن کے تو مچل جائیں گے انشاءاللہ کیوں ارے ان کے نگر میں رات نہیں ہے سبحان اللہ اندھیاروں کی بات نہیں ہے سبحان اللہ ان کے نگر میں رات نہیں ہے اندھیاروں کی بات نہیں ہے ان کے نگر میں ان کے نگر میں رات نہیں ہے اندھیاروں کی بات نہیں ہے ان کے نگر میں رات نہیں ہے اندھیاروں کی بات نہیں ہے آج ان کے نگر میں رات نہیں ہے اندھیاروں کی بات نہیں ہے کیوں ارے گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے شام سویرے آج گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے
نگر میں رات نہیں ہے، ان کے نگر میں سبحان اللہ۔ دیکھیے رات کو میں جس طرح سے ڈسکرائب کر رہا ہوں سرکار علیہ وسلم کے نعرہ پاک کا تصدق ہے کہ جس انداز سے بیان فرماؤں، سماعت فرمائیے کہ ان کے نگر میں رات نہیں، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، ان کے نگر میں رات نہیں ہے، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، ارے ان کے نگر میں رات نہیں ہے، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، کیوں؟ ارے گنبد خضرا پل پل نور بکھے شام سویرے، گنبد خضرا پل پل نور بکھے شام سویرے، جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے۔ زندہ سرکار کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، اب اس نسبت سے اس لیے شعر سمجھ فرمائیے صاحب، کیا شعر ہے اصلی کلام؟ واہ جی واہ، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، منہ مانگے وہ پا بھی رہے ہیں، پا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، منہ مانگے وہ پا بھی رہے ہیں، ان کے در پہ ہم سے گدا وہاں تیرے شام سویرے، ان کے در پہ ہم سے گدا وہاں تیرے شام سویرے، جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے۔ شعر کا وقت کا شعر دیکھیے آپ، ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے، ان کا ہم سب پہ کتنا کرم ہے، لب پہ ثنا ہے اور آنکھ بھی نم ہے، چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے شام سویرے، چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے شام سویرے، جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے، لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے شام سویرے، جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جگراج کو تاج پورے سر سو،
ضرور ضرور خبروں میں ہوگا ضروری ہے. واہ واہ. پھر شعر یاد بھی دلانا کیونکہ اعلیٰ حضرت کا معاملہ ہے 4 زبانوں میں پڑھے. میں کوشش کر رہا ہوں سماعت کرنے. بڑا پیارا لکھے ہیں اور بڑا پیارا بھی پڑھے ہیں. بالکل. لم یأتی نذیروں کا فی نظر لم یأتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج دورے سر سو جگ راج کو تاج دورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا لم یأتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر ولا والموج طغى من بكس طوفان ہوش ربا من بكس طوفان ہوش ربا منجدار میں ہے بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہے بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی دی ہور کی شان دساں مولا علی دی ہور کی شان دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا کے تلی کردا اور مولا علی جدا بھلا چاہن ناصر اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردا منکر سڑدا ہے علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی گلی کردا منکر سڑدا ہے علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی گلی کردا اور جدوں مرا میں حضور دا نا لے کے تے دفنان والے او کرم کما چھڈنا جاندا ہوے مدینے نو راہ جیڑا اس راہ وچ قبر بڑا چھڈنا تے لکھ کے کفن دے نام سرکار والا کفنی گلے دے وچ لٹکا چھڈنا بند سردار دی بند قبر سردار دی کرن لگیاں مٹی شہر مدینے دی آواز حسنہ کے لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں قاری حافظ ندیم رضا صاحب کہ مختصر سے وقت میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواز حسنہ سے نوازیں. حامدون و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سبحان الله. الحمد لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات صلى الله عليه یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اہل بیت کے حوالے سے مختصراً ایک قرآن کی آیات اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ کا ایک نظام قدرت ہے کہ جب خدا بند قدوس کسی چیز کو مقام عطا فرماتا ہے تو اس کو آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. آزمائش کی بھٹی سے جب گزرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو خدا اس کو مقام در مقام عطا فرماتا چلا جاتا ہے. اس کی ایک مثال قرآن میں واضح ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ پہلے پارے کی آیات ہے. فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا. بات میں ذرا غور کرنا. پہلی آزمائش کیا ہوئی؟ فرمایا کہ یہ تمہارا ننھا شہزادہ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ. آپ چھوڑ آئے, مختصر وقت میں چھوڑ آئے, آپ اللہ کے سپرد کر کے آ گئے. ایک آزمائش. دوسری آزمائش فرمایا کہ یہ جلتی ہوئی آگ میں کود جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کود گئے. فرمایا بچہ جوان ہو گیا, منتوں کے ساتھ لیا, دعاؤں کے ساتھ لیا, محبتوں کے ساتھ میں نے دیا, اس کو میری راہ پہ قربان کر دو. قربان کرنے کے لیے چلے گئے. جب یہ سارے امتحان سے بھٹی سے گزرتے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام, تو خدا نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کرتے گئے, مکمل کرتے گئے. اور فرمایا ابراہیم تجھ سے آزمائش کی, تو آزمائش میں پورا اترتا آیا. اب انعام کی باری آ گئی ہے. قال انی جاعلک للناس اماما, تیرا امام یہ ہے, تیرا مقام یہ ہے کہ تو پوری دنیا کا امام. سبحان اللہ. تیرا مقام یہ ہے کہ پوری برد و سلام علی ابراہیم کا مقام ہے. آگ ٹھنڈی ہونے والی ہے. فرمایا تیرا مقام یہ ہے کہ یاد خدا اے ابراہیم تجھ کو سلام پیش کر. سبحان اللہ. لیکن ادھر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے حضور نے ابھی ننھے شہزادے ہیں, چل نہیں سکتے, ابھی چلنا نہیں آتا, کوئی آزمائش نہیں ہوئی, نظام قدرت بدل گیا. فرمایا یہ میرے شہزادے نوجوان جنتیوں کے سردار, انعام پہلے عطا فرما دیا. بات غور کرنا. ادھر ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, آزمائش کی بٹی سے گزرنا پڑ رہا ہے, بعد میں مقام مل رہا ہے. ادھر ابھی ننھے شہزادے ہیں, چلنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, جس کو کلمہ کی زبان سے ہم کہتے ہیں ابھی کلمہ نہیں زبان سے پڑھا. لیکن خدا کے محبوب نے پہلے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ میرے نوجوان جنتیوں کے یہ دو شہزادے سردار ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا نبی جانتا تھا کہ یہ وہ میرے شہزادے ہیں کہ جو میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پہ جو میرے دین کے پودے کو, گرتے ہوئے پودے کو اپنے خون سے سرسبز و شاداب کریں گے. فرمایا اسی لیے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انعام عطا فرمایا. یہ ہے اہل بیت کا مقام, یہ ہے حسنین کریمین کا مقام. اور حسنین جب حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ, بہادری. فرمایا کہ اے علی اس کا نام حرب نہیں ہے, ہوا حسن, یہ حسن ہے. جب حضرت امام حسین پیدا ہوتے ہیں پھر آپ حرب نام رکھتے ہیں, پھر حضور تشریف لاتے ہیں. فرمایا ہوا حسین, یہ حسین ہے. فرمایا علی تو نہیں جانتا الحسن والحسین من اسماء اہل الجنت لم یکونا فی الجاہلیہ. فرمایا حسن اور حسین یہ وہ نام ہے
کہ یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہے اور آج سے پہلے یہ کسی کے نام نہیں تھے. یہی بے مثل و بے مثال امام حسین اور امام حسن کے نام ہے. یہ اہل بیت پاک کا گھرانہ ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے گزرتے, محلے سے گزرتے, جب امام حسین اور امام حسن کے رونے کی آواز آتی تو آپ فرماتے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر, میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا ہے رونے نہ دیا کر, میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار فرماتے. عرض کا فرما رہے تھے برار صاحب اور بہت ہی پیارے نعت خان پنجتن پاک کا ذکر کر رہے تھے, تو میرے بھی ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بیان کیا گیا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر تھی آپ کے ساتھ, اپنے شہزادوں کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرما رہے ہیں اور ابھی حضرت امام حسین اور امام حسن ابھی چھوٹے ہیں اور آپ بھاگتے بھاگتے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. جب حضور نے دیکھا کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور آپ نے آپ کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا. فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کرے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمانہ خلافت آیا, آخری واقعہ پیش کر کے اجازت, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. تو ایک جنگ کے بعد جب فوج واپس آئی جنگ جیت کے, تو یہ وہ عمر ہے کہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق کا لقب دیا گیا. فاروق کا معنی ہوتا ہے جدا کر دینے والا. حق اور باطل کے درمیان آپ نے فرق کیا, اس لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. تو جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد آپ کے دورہ خلافت آیا اور ایک جنگ کے بعد فوج واپس آئی اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں, جو اس میں آپ کا ساتھ زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے. اور جس وقت آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تو ادھر سے حضرت امام حسن اور امام حسین تشریف لائے. جب لائے دیکھا اور مال غنیمت آپ نے تقسیم فرمایا لوگوں کو, جب حضرت امام حسین اور حسن کو دیکھا اور ایک بلند مقام پہ بٹھا دیا اور مال عطا فرما دیا, تو زبان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے کی وہ بولی کہ عمر امیر المومنین, کیا آپ انصاف نہیں کر رہے, آج عدل نہیں کر رہے؟ فرمایا کیا بات ہے, کیوں عدل نہیں میں نے کیا؟ عرض کی ابا جان کیا آپ امیر المومنین ہیں اور جنہوں نے جنگ لڑی ہے ان کو تھوڑا مال عطا فرمایا ہے اور جس نے جنگ نہیں لڑی ان کو زیادہ مال عطا فرمایا ہے. فرمایا اے میرے صاحبزادے, اے میرے بیٹا عبداللہ, تو کس بات پہ ناز کرتا ہے کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے؟ تجھے پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے والد علی المرتضیٰ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے نانا محمد مصطفیٰ ہے. فرمایا جا ان جیسا نسب لے کے مال سارا لے جا. تو کس بات پہ ناز کرتا ہے؟ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے, اس بات پہ ناز نہیں کر. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شجرہ نسب بے مثل و بے مثال ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے شجرہ نسب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کہ ان جیسا جا شجرہ نسب لے کے مال سارا لے جا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی عقیدت تھی. ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین کھیل رہے تھے, دور خلافت حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ساتھ زیادہ آیا اور کچھ بات پہ جھگڑا ہو گیا آپس میں. جب جھگڑا ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے کہ تو کون ہے؟ فرمایا کہ تو ہمارا غلام ہے اور تمہارا باپ میرے نانے کا غلام ہے. جھگڑا ہو گیا, آپ نے بات کر دی. فرمایا کہ تو ہمارا غلام ہے اور تمہارا باپ میرے نانے کا غلام ہے. جب یہ بات سنی تو امیر المومنین کے بیٹے تھے, ابھی نہ سمجھ تھے, دوڑتے دوڑتے چلے گئے اپنے ابا جان کے پاس. عرض کی ابا جان کیا آپ وقت کے امیر المومنین نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں امیر المومنین ہوں. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرما رہے ہیں. فرمایا یہ کاغذ لے جا, پینسل لے جا اور جا ان سے لکھوا کے لے. آپ گئے اور آپ نے لکھ دیا اور اپنا نام لکھ دیا نیچے
اور جب لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر جب لے کے آتے ہیں تو آپ وصیت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اس پرچی کو میری قبر میں رکھ دینا، تاکہ جب منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے میں یہ سند دکھا سکوں گا کہ میں غلامان مصطفیٰ ہوں، میں غلام ہوں۔ یہ دیکھو ان کی سند میرے پاس۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے محبت رکھتے تھے اسی طریقے سے آپ سے خون مبارک سے محبت رکھتے تھے۔ تو دعا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی یہ تذکرہ تو ایسا ہے کہ گھرانہ ہی ایسا ہے جتنی ہی تعریف کی جائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مہینے میں 2 مہینوں میں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان علی شان کی گفتگو کرتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور جو حضرات اس میں کوشش اور کاوش اور محنت کرتے ہیں اللہ ان کو ایمان میں، ان کی عزت میں، ان کے مال میں، ان کی جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں رہیں تو خدا اپنی محبت میں رکھے اور اہل بیت کی محبت میں رہیں، اس دنیا سے جائیں تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جائیں اور آپ کے اہل بیت کی محبت میں جائیں، اور کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو حضور کی محبت میں اٹھائے جائیں۔ وما علیہ چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اسرا کے دھولا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے چہرے پہ موتی جڑے نور کے، جن کے چہرے پہ موتی جڑے نور کے، جن کے چہرے پہ موتی جڑے نور کے، پیارے آقا کی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر ادا اے سنتے جن کی ہر شریعت پہ
رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہی امت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام 22واں پارا کڈ ذرا تے صورت عذاب پر نظر دوڑا پڑھتے ہیں فرشتے اور خدا صلی صدقے